قل فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، پس میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور معاف کر دے گا تم کو تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اللہ فرمایا کہ محبت کا مدار اطاعت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، تعصر رسول وتدعی حبہ، پیغمبر کے خلاف کرتے ہو اور دعوی محبت بھی کرتے ہو، لعمری انہ فی الفعال بدیع، میری زندگی کی قسم ایسا بیہودہ کام کبھی دیکھا نہیں۔ تعصر رسول وتدعی حبہ، لعمری انہ فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطیع، اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو اطاعت کر لیتے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب پر جان چڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تفسیری مدارک میں قل ان کنتم تحبون اللہ کے نیچے ہے فمن ادعا محبتہ وخالف سنت رسولی، جس نے خدا کی محبت کا دعویٰ کیا اور پیغمبر کی سنت کے خلاف کیا، فہو کذاب، وہ جھوٹا ہے، وکتاب اللہ یکذبہ، اور قرآن اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ تفسیر مدارک صفحہ 209۔ او بدعتیوں، اذان سے لے کے نماز تک، اعمال سے لے کے عقائد تک، مہد سے لے کے لحد تک، سارے دین میں متوازی اور جعلی دین کھڑا کر چکے ہیں۔ ہم نبیوں کے چاہنے والے، ہم پیاروں کے چاہنے والے، تبلیغیان بزدلان، وہ ان کو محبین کہتے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ محبین ہے، یہ تو اعدائے دین ہے، مبغضین، ضالین، مبتدعین۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے کہاں مانو اللہ کا، اس کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، کیونکہ دین سے منہ موڑنا کفر ہے۔ یہ تمام ایک قسم کی تمہید ہے اس عقیدے کے لیے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، عیسیٰ مسیح خدا کا عبد خاص، رسول مرسل، نبی زمانہ، اور اللہ کے محبوبوں میں سے ہے، نہ وہ خدا ہے، نہ خدا کا شریک ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس گفتگو کے اس بات کے لیے جتنے مباحث کی ضرورت تھی وہ اب تک کر لی گئی۔ اب ایک بحث باقی تھی، وہ یہ کہ عیسیٰ مسیح کی ماں معلوم ہے، نانی معلوم ہے، ننیال معلوم ہے، عیسیٰ مسیح کی نسل معلوم ہے، ان کو کیسے ابن کہتے ہو، خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چنا آدم، حضرت آدم کو، ونوح، حضرت نوح کو، وآل ابراہیم، حضرت ابراہیم کے گھرانے کو، وآل عمران، اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین، کائنات پر ان لوگوں کو چنا۔
یہ نسب نامہ کہلاتا ہے۔ اس نسب نامے کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہودیوں نے تہمت لگائی تھی زنا کی، اس کا بھی رد ہے، اور اس نسب نامے کے ذریعے عیسائی جو حضرت کو ابن اللہ کہتے تھے اس کا بھی رد ہے کہ ان کا تو نسب موجود ہے، اور اس نسب نامے کے ذریعے مسلمانوں کی تائید و حمایت ہے جو ان کو صرف اللہ کے پیغمبر، برگزیدہ رسول اور عبد خاص مانتے تھے۔ وآل عمران، عمران دو ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور ایک مائی مریم کے والد ہیں۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہے، مائی مریم والے۔ تفسیر مدارک میں ہے دونوں عمرانوں میں 1800 سال کی مسافت ہے۔ وبین العمرانین 1008 سنہ، 1800 سال، 1800 سال۔ تفسیر مدارک صفحہ 209 جلد 1۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہے بعض بعض کی، جیسے نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد در اولاد آئے، عمرانین ابراہیم علیہ السلام کی نسل اسرائیلیوں میں سے ہے۔ اشارہ ہے کہ نسب نامہ محفوظ ہے، عیسیٰ پر تہمت لگانا ناجائز ہے۔ یہ اولاد ہے بعض بعض کی، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ جس سے حضرت عیسیٰ کا نسب مزید واضح ہو جائے گا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگی بیوی عمران کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میں نظر مان چکی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تیرا ہی ہوگا، محررن آزاد ہوگا، محررن آزاد ہوگا۔ کیا مطلب؟ طالب علم آزاد قوم ہے، کچھ نہیں جانتے، کوئی کام ان کا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہا ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، باہر بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی گاڑی آ جاتی ہے جلدی دیکھ لیں۔ آزاد قوم، انہیں لگام دینا آسان نہیں ہے۔ محرر، ان میں حریت ہے، حریت کی وجہ سے اپنے مقصد پر متوجہ رہتے ہیں۔ مائی مریم کی والدہ عمران نے نظر مانی، اولاد نہیں تھی، خدایا اب کے اولاد دی تو وہ تیرے نام ہی تیرے دین کا کام کرے گی۔ یہ بہت مشکل نظر ہے، اب بھی لوگ کہتے ہیں بیٹا دے تو حافظ قرآن بناؤں گا۔ کسی اچھے حافظ کو دیکھ لیتے کہ اس کو بیٹی دوں گا، کچھ مدت بعد بھول جاتا ہے۔ نظر تو منعقد ہو جائے گی، اس کا تو پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا عمران کی بیوی نے، پروردگار میں نظر مان چکی ہوں تیرے نام۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نظر خدا کے نام ہوگی تو جائز ہوگی۔ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تیرا ہی ہوگا۔ یہ عجیب بات سنو، یہ عجیب بات سنو، محرر کا معنی عجیب کرنا، وہ تیرے دین کا ہی کام کرے گا۔ فتقبل منی، پس قبول فرمائیے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی خوب سننے والے جاننے والے۔ یہ نسب نامے کے بعد جو آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں غرر نقول، اقوال زرین، بیش بہا باتیں، قیمتی ملغلر، نمبر 1 ملغلر رالا، انک انت السمیع العلیم، شپگ ملغلر مراد ذکر شپگ شبی ہوئی دا ہر شبے پرت کی یو کیسا یو قیمتی ملغلرہ۔
فلما وضعتها، خدا تعالیٰ نے نظر مان لی اور عمران کی بیوی حاملہ ہو گئی. فلما وضعتها، جس وقت اس نے بچہ جنا، بچہ کیا؟ بچی. قالت ربی انی وضعتها انثى، بولی پروردگار میں جن چکی ہوں لڑکی. او کڑی آ گئی، او لڑکی آئی. یا خدایا، وہ سمجھتی تھی کہ بیٹا ہوگا، مدرسے میں داخل ہو جائے گا. اس وقت تک مدرسۃ البنات نہیں بنی تھی، ہمیں اتنی پریشان نہ ہوتی. سلیم اللہ خان صاحب مدثر نے بڑے زور و شور سے مدرسۃ البنات میں قیام وغیرہ کو منع کیا، لیکن بہت سارے مقامات میں 20-50 سال سے مدرسے باقاعدگی کے ساتھ بچیوں کو علوم پڑھا رہے ہیں. وہ سندھی غریب ذرا پٹے پٹائے ہوتے ہیں، خدا کے لیے مدرسۃ البنات کی رہنمائی نہ کرے، خدا کے لیے، خدا کے لیے مدرسۃ البنات کی رہنمائی نہ کرے، خدا کے لیے. اگر مدرسۃ البنات نہ ہو تو بھی آپ کے وہ 8 اور 10 چوزے زیادہ تو آپ سے پڑھنے آئیں گے. تو بہتر ہے کہ بیبیاں اسکول اور کالج تو نکل چکی ہے، اب نکلی ہوئی کو عقل سکھانا اور دین سکھانا یہ بہت ضروری ہے. مدرسۃ البنات اس زمانے کی ایک ضرورت ہے، اور اس سے ہزاروں حسنات خیر کے چشمے جاری ہیں. اس وقت مدرسۃ البنات کو ٹھیک کرنا، اصلاح کرنا یہ ضروری ہے. مدرسۃ البنات صرف نشانہ نہیں، مدرسۃ البنین بھی نشانہ ہے. ان میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. علماء نے لکھا ہے نوجوان لڑکوں کی حفاظت نوجوان لڑکیوں سے زیادہ ضروری ہے. ایک پوری قوم انہی کے سر پر تس نس کی گئی ہے، آسمانوں سے نیچے پٹک دی گئی. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل. مدرسۃ البنات میں 4-5 سال کا نصاب ہے ادھورا. میری درخواست ہے اور میں نے حضرت شیخ سے بھی کہا، انہوں نے منظور بھی فرمائی، لیکن مولویوں کی عادتیں ایسی ہو گئی کہ وہ پورا پڑھانے کے لیے تیار نہیں. شیخ نے قانون نافذ کیا، تمام مدارس البنات میں اولا سے دورے تک پورا نصاب ہوگا. مولویوں نے کیوں بھائی کیوں رو رہے، ہم کہاں جائیں گے، ہم نہیں کر سکتے. جڑائی شروع کا جگہ جگہ رونا دھونا شروع کیے تو شیخ کو پھر رحم آیا اور فیصلہ تبدیل کیا. لیکن ہمارا فیصلہ اٹل ہے انشاءاللہ. یہاں اس سے بہت پہلے الحمدللہ اس عاجز اور فقیر نے اولا سے لے کے دور حدیث تک بلکہ تخصصات تک بیبیوں کو اور بابوؤں کو، بیبیاں اور بابو اور طلبہ و طالبات ساری ایک کتاب و ایک نصاب پڑھ رہا ہے. خدا کا شکر ہے. ہم مولوی مجھ سے پوچھتے ہیں کیسے پڑھاتے ہیں؟ ایسے پڑھاتے ہیں. کیسے پڑھتی ہے؟ سب اول دوم سومات. الحمدللہ استادوں کے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی. ظاہر سیٹھانی آئے شہر کی، استاد ایک دن درس دیتے سب پڑھانے آتے ہیں لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کیسے مداری ہے شام کا سپیرا بولو جی نہ کو تو جاڑی لگی آئے گا وہ چلنے ٹول کر آپ کو سیٹا بھی دی کہ سار راشی سرویخ ضرور پائیو شل ذرا بلا استاد جی استاد جی لے اٹھا سو دا جڑا تھا بیگاش پکے تو بولو خدا تھا تو پتہ ہے کہ آخر آخری ٹولی مالدار آتا دی جمع باغ داخلہ بند کا میں آخوا بنا دائی دیر غصاو میں بس آرام شا
اللہ توبہ توبہ. یاد رکھنا دھوکہ دے کر کے جس نے مال جمع کیا وہ ہضم نہیں ہوگا، عزت نہیں رہی، ایسے ہی پڑا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. حلال طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو وظیفہ مل رہا ہے، ابھی آپ کو ان قریب آج رات کو یا کسی وقت بھی جوڑے تقسیم ہو جائے. بالکل وقتاً فوقتاً جو آپ کا حق کی تفسیر ہے اللہ عطا کرے گا. ہماری تو دعا ہے، ہم تو خالی دعا والے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. لیکن آپ تراویح میں اپنے آپ کو گرا دیں کہ وہی میں مر گیا اور میرے جوڑا پٹ گیا، پیسے تو جمع ہو جائیں گے لیکن اور جوڑا بھی سل جائے گا، لیکن اس کی سزا میں پھر تجھے پٹنا ہوگا. یا رب فلما وضعتها، جس وقت اس نے لڑکی جلی، قالت ربی انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے پروردگار میں جن چکی ہوں لڑکی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی مائی مریم کی والدہ، کہتے اس کا نام تھا یوحانس. یوحانس اس لیے ایک انجیل کا نام بھی ہے یوحنا. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ جن چکی تھی. ولیس الذکر کالانثی، اور نہ تھا وہ لڑکا جو وہ مانگ رہی تھی مانند اس لڑکی کے جو خدا نے پیدا کی. بعض لڑکیاں لڑکوں سے افضل ہے. بھٹو کا بدلہ اس کی بیٹی نے لے لیا ضیاء سے، 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، تیسری دفعہ کے لیے پر تول رہی ہے. بیٹے سارے کے سارے روڈوں پر مر مر کے گر گئے. بیٹی ہے طوفانی بیٹی، ایسی بیٹی قابل جیسے دنیا نے دیکھی نہیں. باپ کو پھانسی کروایا، ماں کو دیوانہ کروایا، بھائیوں کو قتل کروایا، خاون کو جیل بھجوایا اور اپنے آپ کو باہر ملکوں میں دوڑوایا، اور لیڈر سے نکل کر ڈیلر بن گئی. شرم تم کو مگر نہیں آتی. آؤ تفسیر سنو، عقل آ جائے تجھے. لوگوں نے سمجھے یہ لیڈر ہے، وہ ڈیلر نکلی، اور ڈیلر بھی نہیں ڈیلری نکلی. ڈیلری نکلی. جو شریر لالا ہے ادھر مکہ مکرمہ جدے میں تیرتا ہوا پھر چلا گیا، اسلام آباد میں اتر گیا. انہوں نے کہا واٹک کا جیل دیکھو، ابھی تک سام کی دم نظر آ رہی، اور بچھو بھی وہاں ہے، اس کا ڈنگ ایسے کیا ہوا ہے کہ کہاں ہے جمعے کا قاتل، ذرا لاؤ. جس کو وہاں اٹک جیل میں سام بچھو نے ڈسا تھا نا. مشرف لالا کیسا ہوشیار ہے، تپیڑا اس کا خوب ہے. چلو جا، اچھا وہاں جانا ہے تو پھر وہی ٹھیک ہے، جدے ہی ٹھیک ہے. وہ ایک کابلی تھا نا، وہ ایسے کیا ہوا تھا کہ کوئی یہ کابلی مکہ ہے. ایک آدمی نے تھوڑا ایک لگایا، کہا مکہ کہاں چلا گیا؟ کہا وہ اشنگری مکہ اس کو کھا گیا. یہ بڑا شیر ببر بنا ہوا تھا، بال لگوائے اپنے، ویگ بڑا خوبصورت، بنٹن کے اعلان کے 60-65 سال کا بڈڑا ہے، بوڑھا آدمی ہے، پوتو نواسوں کا. بوڑھا ہو کر کے جو پھر جوان بنتا ہے بڑا برا لگتا ہے. بال لگوائے، مونچھیں صاف کروائی، اور یہ کیا اور تو صاف ہے ہی معاملہ، اور تصویر بنوائی، سب کچھ کیا. ادھر سے مشرف لالا کا ڈنڈا، شاہ ذرہ وجن میں بولا سنگ رہا ہے. دیکھو عربوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے، جنہوں نے ضمانت لے کر کے ان کو لے گیا. خسرت دنیا والآخرہ. جب تک اس نے معافی نہیں مانگی کہ میں نے جمعے کا دن ہٹا کر اتوار مقرر کیا، بدترین گناہ کیا، خدایا اول تجھ سے اور ثانیاً پاکستان کے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں. خدا کی قسم پاکستان کی زمین اس کو کبھی قبول نہیں کرے.
اور ضاقت علیکم الارض بما رحبت، بس اپنے ملک کی زمین ان پر تنگ ہو گئی. جہاں فاؤنڈریوں میں 3 گھنٹے ریل چل رہی ہے وہاں اس کو رہنے کی اجازت اترنے کی نہیں. میرا خدا تو کسی کو پکڑنا چاہے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. ولیس الذکر، نہیں ہے ذکر کل انسا، ولیس الذکر مذکر کو کہتے ہیں بابا. اللہ تعالیٰ تو کام کی باتیں کرتا ہے، آدمی میں کام کی جگہ وہی ہے. کہا لیس الذکر، یہ کوئی خاص ذکر نہیں ہے، بیکار ہے. کل انسا، جو تو مانگ رہی تھی وہ لڑکا اتنا بیش بہا نہیں ہوگا جتنی بیش بہا ہم نے تجھے لڑکی دی حضرت مریم کے نام. الحمدللہ. مائی مریم، قرآن کہتا ہے وہ امہ صدیقہ، بڑی پاک دامن، بڑی عزت و عفت والی. کبھی قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے پیغمبر قرآن میں ذرا مریم کا قصہ سنائیے. جو لڑکا عمران کی بیوی مانگ رہی تھی وہ لڑکا اتنا قیمتی نہیں. الذکر میں کہتے ہیں الف لام، عہد ذہنی کے لیے اس کے ذہن میں تھا، اور الانثى میں الف لام خارج کے لیے. یہ ماحود فی الخارج لڑکی جو آ گئی ہے، نفس الامر میں آ گئی. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام رکھ لیا مریم. بلکہ راجح یہ ہے کہ بی بی کہتی ہے حضرت مریم کی والدہ، خدایا میں نے اس کا نام رکھ دیا مریم. مریم مانا عابدہ، اللہ کی عبادت کرنے والی. مریم عابدہ، جس کا نام مریم ہو، ایک تو ان کے اعمال سب سے نرالے ہوتے ہیں، صلاحیت بہت عمدہ ہوتی ہے، لیکن افسوس کے پریشان رہتی ہے، پریشانی بھی رہتی ہے. اگر بچہ یا بچی پیدا ہوئی اور توفیق عقیقے کی ہے تو پہلے سے نام تجویز کر لو اور عقیقے والے دن تسمیہ کر لو، پکا کر لو. اور اگر عقیقے کی توفیق نہیں ہے یا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، عقیقہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، تو پھر پہلے دن سے ہی نام رکھا جا سکتا ہے. یا تو اس شریعت میں عقیقہ نہیں تھا، یا عقیقہ اس جگہ قابل ذکر نہیں، اور یا یہ گو 7ویں دن نام ہے لیکن بیان مسلسل مقتضائے بلاغت ہے. بیان مسلسل مقتضائے بلاغت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں کی شادی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا بھی ہو گیا، آپ کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ مبارک. اب درمیان میں جو بیٹا نہیں تھا کتنے دن گزرے، اس سے آپ کا کیا کام؟ بیان مسلسل مقتضائے بلاغت ہے. اور میں نام رکھ چکی ہوں مریم. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ نام ماں رکھے گی. نام رکھنے کا اختیار ننیال کو ہے. سبحان اللہ. ددیال بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں مل کر کے رکھے. جن پر اعتماد زیادہ ہو وہ نام رکھے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں یہ اے خدا آپ کی، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے. دعائیں مانگی. معلوم ہوا کہ نفاس والی عورت ذکر اور دعا کر سکتی ہے، صرف تلاوت القرآن اور نماز منع ہے. حالت نفاس میں بی بی نے دعائیں مانگی، سب قبول ہو گئی. فتقبلها ربها. بعض کتابوں میں منیہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ نماز کے اوقات میں مصلی پر صاف چادر بچا کر ماہواری والی یا نفاس والی بیٹھا کرے 4-6 منٹ تاکہ عادت رہے، ورنہ 10 دن یا 40 دن کے بعد جب پاک ہوگی
تو پھر نمازوں کی عادت اس کی نہیں ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لنڈماری کرنے لگ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ نماز کی عادت تو رکھے، بیٹھ کے مصلی پر ذکر کرے خدا کا، ذکر و دعا جائے گی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، پس قبول کی اللہ نے مریم، قبول اس کے رب نے، بقبول حسن، بہترین قبول کر کے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اگایا اس کو اگا کر عمدہ، بڑی بڑی جلدی جلدی موٹی ہونے لگی، چند مہینوں سال میں پوری جوان ہو گئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور تربیت میں دی حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ، یہ بیت المقدس کے امام تھے، وہاں اور بھی اچھے لوگ آباد تھے لیکن یہ پیغمبر ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کی بیوی حمنا، زکریا علیہ السلام کی بیوی حنا یا حمنا، بعضوں نے حنا ان کا نام بتایا اور اس کا نام یوحنس بتایا۔ وہ مائی مریم کی خالہ تھی، مائی مریم کی والدہ اور زکریا علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو ہیں، اور حدیث میں ہے الخالۃ کالام، خالہ بھی ماں کی طرح ہے، بڑی پیار محبت کرتی ہے۔ چونکہ نظر خدا کے نام کی تھی، قبول کر لی گئی۔ جب نظر خدا کے نام اور قبول ہو جائے، وہ پھر جس کو چاہے نبی اور ولی کو عطا کر لے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ نیاز، نظر، منت، منختہ صرف خدا کے نام ہوگی، ثواب جس کو چاہے بخشتے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی داخل ہو جاتے مائی مریم کے پاس زکریا کمرے میں، مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا، زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کو اس میں پالا۔ اب جب کبھی حضرت زکریا اپنے کمرے میں آتے ہیں، وجد عندها رزقا، پاتے ہیں بی بی کے پاس رزق، پھل، انار، سیب، قسم قسم کے پھل بی بی کے پاس پڑے رہتے ہیں۔ حضرت بنوری نے لکھا ہے میری ایک پھوپھی تھی، اس کا نام بھی مریم تھا، اور اس کو بھی بے موسم پھل آتا تھا حضرت کے حالات میں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے ایک قمیص میرے لیے اپنے ہاتھ سے سی تھی، وہ بہت زمانوں تک محفوظ رکھی۔ اللہ، زکریا علیہ السلام جب ان کے کمرے میں آتے، المحراب محل عبادتها و موضع مناجاتها، محراب کا معنی مفسرین کرتے ہیں محل عبادتها و موضع مناجاتها۔ محراب داخل مسجد ہے، حصہ من حصص المسجد ہے۔ محراب اہل سنت کا شعار ہے کہ ان کی مساجد کا محراب ہوگا۔ یہ پراپیگنڈا غلط ہے کہ عہد رسول میں محراب نہیں تھا۔ محراب النبی، محراب ابی بکر سب موجود ہے مسجد نبوی میں، لیکن عقل اور آنکھیں چاہیے۔ جب کبھی آ جاتے ان کے پاس ان کے خالو زکریا، محراب ان کے کمرے میں، خلوت خانے میں پا لیتے اس کے پاس بے موسم پھل۔ قال یا مریم، فرمائے مریم، انا لک ھذا، انا لک ھذا، کہاں سے آپ کے پاس یہ آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، بولی وہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے۔ دو تین مسائل معلوم ہوئے۔ کرامت الولی حق
فی حیاتہ وکذا بعد مماتہ، حیًّا میتًا اللہ ولی کو کرامت دیتا ہے۔ ولی تو ولی ہے، زرولی کی کرامات دیکھو، جمعہ کا دن رمضان درس جاری ہے۔ الحمدللہ۔ اور پھلوں کی گاڑی بھر کے، ڈاٹسن بھر کے آ جائے گی اللہ کے فضل سے آپ کے افطار کے لیے، روز ڈیلی ایک ڈاٹسن آئے گی، کیونکہ کرامات دیر پوری دکھانی ہے، آدھی نہیں دکھانی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ کرامات کل معجزات ہے، لیکن معجزات قطعیات ہے، اور کرامات بعد الانبیاء وہ ظنیات ہے۔ نفس کرامت ماننا فرض ہے ایمان میں سے۔ اگر کوئی کہ کوئی کرامت ہوتی ہی نہیں، کافر مطلق ہے، ایسا کہہ رہے۔ ہاں، تعین کرامت یہ علم سے تعلق رکھتا ہے۔ مولانا انور شاہ نے پیرانی پیر کے 11 سال بعد کشتی نکالنے کو مسترد کر کے ایسا نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا لم یتصل الینا باخبار صحیحہ، یہ درست طریقے سے پہنچا نہیں ہے، اس کے اخبار جھوٹی ہے۔ ہمارے ہاں ایک سفید کپڑے پہنے ہوا، سفید پگڑی، سفید چادر ایک شخص ہوتا تھا، اور وہ ہم وقت آگ جلاتا تھا، گرمی سردی میں آگ جلاتا تھا۔ میرا اس کے پاس آنا جانا ہونے لگا۔ ایک دن اس نے وہ آگ ہٹا کر نیچے غار تھا بہت بڑا، مجھے کہتا عمرہ کرنا ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں عمرہ جانتا بھی نہیں تھا، نیچے اترو۔ میں نے جو نیچے دیکھا تو شہر نظر آ رہا تھا، میں بھاگا، میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، چھوٹا تھا۔ اس کے 20 سال بعد 83 میں جب حج کے لیے گیا، سب سے پہلے جہاں اترا وہیں ایک دروازہ، وہیں گیٹ نظر آ رہا تھا، لیکن صلاحیت نہیں تھی ہم اس کو کہاں استعمال کر سکتے۔ کرامات تو اولیاء کرام کی برحق ہے۔ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بچی کا نام بشرا رکھیں، اس کے بعد بیٹا ہو جائے گا۔ اس وقت انور شاہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا او باپا، اب ایک اور ہوگی اور اس کا نام پھر آئے گا، یہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا یہ جو بچی پہلے سے ہے اس کے ساتھ ہم بشرا لگا لیتے ہیں، آپ اجازت دیں۔ کہنے لگے اجازت۔ اگلے سال محمد انور شاہ پیدا ہو، 5 بہنوں کے، دعا فرمائی انہوں نے بڑے دل سے، بڑے رو رو، موحد متصنف، بے انتہا کرامات دیکھی۔ استاد گرامی قدر مولانا عبدالحنان سے مدذلو کی بے شمار کرامتیں دن دہاڑے بالکل اس طرح آنکھوں کے سامنے ہوتی، آدمی حیران ہے۔ اللہ، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاں لنگر ہے، اتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ کھانا کیسا ہے، کون کھاتا ہے یہ تو پتہ کرو، اور وہ تو مرنے کے بعد ہے، اور سال میں کوئی دن ہوتا ہے۔ علماء کی کرامات دیکھو، روزانہ ہزاروں ان کے مہمان ہوتے ہیں، زندگی میں اللہ ان کی نہریں اور چشمے جاری کر لیتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی آ جاتے ہیں ان کے پاس زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے کمرے میں، پا لیتے اس کے پاس میوے، پا لیتے اس کے پاس میوے، میوے ہی میوے، قسم قسم کے میوے ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت نے فرمایا اے مریم کہاں سے آ رہا ہے تیرے پاس؟ علم غیب نبی کو بھی نہیں۔ قالت، بولی مریم هو من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر روک ٹوک کے۔
غرر نقول نمبر 2 بیشبہا ملغلرت دیمہ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر دعا مانگنے لگے زکریا پیغمبر اپنے رب سے۔ اے بے موسم میں دینے والے، ایک کنواری لڑکی کو عبادت کے کمرے میں دنیا کے کونے کونے سے میوے اور پھل پہنچانے والے، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانج، زمانہ شباب کا گزر گیا، لیکن تیری رحمتوں سے مایوس نہیں، تیری رحمتوں سے نا امید نہیں۔ ہنالکا، یہیں پر جس جگہ کرامت صادر ہوتی ہے، جس جگہ بزرگان بیٹھتے ہیں اور جس جگہ وہ دفن ہوتے ہیں، بشرطی کہ احسان تقوی ادب کے ساتھ زیارت کر لے۔ دعا زکریا ربا، سب سے بڑی قبر سید القبور روح الارواح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کل امت متفق ہے کہ عند القبر دعا مانگنا درست اور صحیح ہے۔ تو دیگر اولیاء اور بزرگان دین کے مزارات پر بھی پہلے ان کے لیے اور پھر اپنے لیے اللہ سے ان کے قرب و جوار میں قبول ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس پر گرفت کی ہے، لیکن اور علماء نے، شیخ محمد موسیٰ تلمسانی نے ان کا رد لکھا ہے اس مسئلے میں۔ ایک ایک مسئلے میں رد ان مجھے سارے معلوم ہے الحمدللہ۔ شیخ محمد موسیٰ تلمسانی انہوں نے رد لکھا ہے ابن تیمیہ کا، اور کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مصباح الظلام فی جواز الدعاء عند قبر سید الانام۔ مصباح الظلام، اندھیروں کو روشنی کرنے کا چراغ، مصباح الظلام فی جواز الدعاء عند قبر سید الانام، شیخ محمد موسیٰ تلمسانی رحمہ اللہ، امام اہل سنت اپنے عصر، وکان یرد علی ابن تیمیہ بعض الردود، ابن تیمیہ پر بڑے رد لکھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق امام الحسن انور شاہ فرماتے ہیں، فابن تیمیہ احیانا یاتی بالدرر والیواقیت و احیانا یاتی بالاحجار والاشجار، کبھی موتیاں پھروتے ہیں، کبھی پتھر برساتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ میں ایک مسئلے میں پریشان تھا، ایک حدیث ڈھونڈ رہا تھا، دنیا بھر کی کتابیں دیکھی، حدیث نہیں ملی، اور حدیث صحیح تھی، ملنا چاہیے تھا، نہیں مل رہی تھی۔ دل میں خیال آیا استاد مولانا یوسف بنوری زندہ ہوتے تو بتا دیتے، آج وہ فوت ہو گئے۔ خیال آیا کہ پھر کیا کریں گے، تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب ممکن ہو اس بزرگ کے مزار پر سنت اور ادب کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ یہی وقت تھا 10-11 بجے، میں وہاں چلا گیا اور میں نے حضرت صاحب کے رفع درجات کے لیے دعا کی۔ پہلے وہاں مسجد میں کچھ رکعت نوافل پڑھی، تلاوت کی، پھر حضرت شیخ کی قبر پر اتر گیا، کچھ دیر وہاں بیٹھا۔ وہیں پر خیال آیا کہ ایک کتاب فلاں ہے، اس کو دیکھ لو، وہ کھول کے دیکھی، حدیث نکل آئی۔ اللہ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے۔ دعا کے موقع جان لو، تفسیر کی ہر گھڑی دعاؤں کی قبولیت کی، روزے کا ہر لمحہ، صبح سے شام تک آپ بھوکے پیاسے
خاص اللہ کے گھر میں قرآن مجید لے کر بیٹھے رہتے ہیں. آپ کا ہر ادا اللہ کو پسند ہے. کوئی ایسا فعل نہ کرنا کہ اللہ ناراض ہو جائے. سبحان اللہ. وہیں پر دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. دعا کیسے دی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فرمایا اے پروردگار دے مجھ کو اپنے پاس سے لڑکا پاک صاف. سبحان اللہ. لڑکا پاک صاف نماز پڑھانے والا. محمد انور شاہ نے آج فجر پڑھائی الحمدللہ. سجدہ و دہر تو نہیں پڑھی، اگلے جمعے کو پڑھے گا، لیکن الحمدللہ ذریۃ طیبہ. وہ یو دیوی خود لکنو برابر دی او چې پینځل نسی ټول د ګډي بچي رسو کې سکھای چې ته شي پچا ورځي غند او شرم پلار مور ته جوړ کړ. انک سمیع الدعاء، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں دعا کو. یہ قیمتی ملغلرہ نمبر 3. قیمتی یاقوت ہیرا اور در نمبر 3. فنادتہ الملائکہ، آواز دی حضرت کو فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں. معلوم ہوا زکریا علیہ السلام کی بھی جگہ تھی محراب کی. امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو محراب کہتے ہیں. یہ کہنا بعض فقہا اور بعض محدثین کا کہ عہد رسول میں محراب نہیں تھا، یہ قرآن سے بے خبری کی دلیل ہے، قرآن سے نابلد ہونے کی دلیل ہے. قرآن میں انبیاء کا محراب موجود ہے، وہ یہی کافی ہے. ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ کو خوشخبری دیتا ہے. بے یحییٰ، لڑکا ہوگا اس کا نام ہوگا یحییٰ. مصدقا، تصدیق کرنے والا. بکلمت، خدا کے کلمے کی. کلمے سے مراد یہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے. کلمتہ القاہا الی مریم، من اللہ، اللہ کی طرف سے. وسیداً، سردار ہوں گے. وحصورا، عورتوں کو نہ چاہنے والے. ونبیا من الصالحین، اور پیغمبر ہوں گے بلند کرداروں میں سے. کیا شان کا بیٹا ہے اور کس شان سے آ رہا ہے. کرامت دیکھ کے پیغمبر نے دعا مانگی، حق تعالیٰ نے قبول کی. فرشتے خوشخبری دینے آئے. زکریا علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے. فرمایا مبارک لڑکا ہونے والا ہے، نام یحییٰ ہوگا، کام تصدیق ہوگا اور تائید عیسیٰ علیہ السلام کی کرے گا. وقت کا سردار ہوگا، بیویوں سے بیزار ہوگا. زبردست قسم کا نبی، صاحب کردار ہوگا. وہ نبی من الصالحین، اور نبی صاحب کردار ہوگا. یہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ عورتوں کو نہیں چاہتے. کہتے وہ ہر وقت روتے رہتے تھے. ان کا معجزہ یہ تھا کہ ہم وقت ان کے آنسو بہتے تھے. حصور، صحت کے باوجود، شہوت کے باوجود، پھر بھی عورتوں کے قریب نہ جانا، یہ بھی ایک جہاد تھا. جب آدمی کی صحت ہو اور عورت بھی ملے تو پھر کہاں وہ انتظار کرے گا. اللہ نے اس کے لیے نکاح ایک کے بجائے 4 جائز فرمائے. پیغمبر نے اس کو اپنی اور تمام انبیاء کی سنت کہا ہے، لیکن یہ خدا کے عجیب لاڈلے پیغمبر تھے کہ اس نے کہا یہ کام نہیں کرنا ہے. اللہ نے اس کو یہ اعجاز دیا تھا کہ اس سے یہ بچ کے رہے. چنانچہ امت کے فقہا میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ تزویج افضل ہے یا تجرید افضل ہے. امام شافعی وغیرہ کے نزدیک تجرید افضل ہے، بغیر بیوی بچوں کے رہنا. وہ کہتے ہیں بڑے چون یہ وہ ٹھٹے پٹے شروع ہو جاتا ہے، آدمی دین کے کام سے رہ جاتا ہے. مولانا محمد انور شاہ صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ٹھیک ہے، شادی نہیں کر رہے تھے نا،
آہا 43 سال عمر ہو گئی تھی، حضرت اجازت لے رہے تھے کشمیر جانے کی، وہاں سے اطلاع آئی تھی کہ آتے ہی شادی کرائے گا۔ حضرت شیخ الہند ان کے استاد فکر مند ہو گئے، یہ اگر کشمیر گئے اور وہاں شادی ہو گئی تو واپس نہیں آئیں گے۔ تو آپ کے ایک دوست تھے حکیم مقبول احمد، انہوں نے کہا کیا کرے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے؟ حضرت شیخ الہند نے کہا سنا ہے آپ کے گھر میں لڑکی بالغ ہے، کہا بالکل ہے، کہا انور شاہ کو دے دے، انہوں نے کہا دے دی۔ حضرت شاہ صاحب نے طالب علم بھیجا کہ انور شاہ وہاں ابو داؤد پڑھا رہے ہیں، دارالحدیث میں بلاؤ۔ شاہ صاحب آئے، فرمایا حکیم صاحب کی لڑکی ہے فلان نام کی، بے وجہ مہر شرعی آپ کے نکاح میں نے دی ہے، کہو کہ میں نے قبول کی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا قبول کی، جاؤ پڑھاؤ۔ اس طرح نکاح ہوا۔ اس طرح ایسے استادوں پہ اعتماد۔ اللہ اکبر۔ وہیں پر دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، فرمایا پروردگار دے اپنے پاس سے اولاد پاک صاف، آپ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ بس آواز دی ان کو فرشتوں نے، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے اپنے کمرے میں۔ بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے، لڑکا ہوگا یحییٰ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، اور سردار ہوگا اور رکا رہے گا بیویوں سے، اور نبی ہوگا با کردار۔ قال رب انا یکون لی غلام، فرمائے پروردگار کہاں سے ہوگا میرا لڑکا؟ وقد بلغنی الکبر، اور پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا، وامراتی عاقر، اور میری بیوی ہے بانجھ۔ عاقر التی لا تلد، عاقر جیسے حائض، یہ مذکر کا وزن مؤنث کے لیے خاص ہے۔ عاقر جیسے حائض، عاقرتن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی بانجھ ہوگی تو لڑکی عورت ہی ہوگی، مرد کو کوئی بانجھ نہیں کہتا ہے، اس کو تو لا اولاد کہتا ہے۔ التی لا تنتج، التی لا تنتج، جس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو صالح اور خوشیوں کی خوشگوار و پائیدار اولاد نصیب فرمائے۔ تمام بے اولاد لوگ ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگے جو یہاں آئی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور صبح و شام 10 مرتبہ یا عزیز یا جمیل عزیزا جمیلا ملکا کبیرا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھیں، اور کثرت سے استغفار دعائیں سب کے خیرات جاری رکھیں، جلدی اللہ تعالیٰ ان کا گود ہرا کر دے گا۔ قال کذالک اللہ، فرشتے نے کہا اسی طرح کرتا ہے اللہ، یفعل ما یشاء، کرتا ہے جیسے چاہے۔ یہ بھی قیمتی ملغلرہ ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت نے فرمایا پروردگار مقرر کر لے میرے لیے نشانی۔ قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا نشانی تیری ہے کہ باتیں نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 ایام 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ خود بخود صحت کے باوجود گفتگو کرنے کو جی نہیں جائے گا، اشارے کرو گے، یہ ایام ہوں گے بچہ ہونے کی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اس وقت ذکر کرو رب کا بہت۔ معلوم ہوتا ہے کثرت ذکر باعث اولاد ہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی پاکی بیان کرے شام کو اور صبح۔ صبح و شام ذکر و تسبیح سے اللہ تعالیٰ بند خزانے کھول لیتا ہے۔